ایک ایسی شادی کا ذکر کریں گے جس کا حق مہر عجیب و غریب ہے۔ شادی کوئی عام شادی نہیں بلکہ دور اسلام کی ابتدا کی شادی ہے۔ یہ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عاشقوں کی شادی ہے، نبی کے دو صحابیوں کی شادی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو والدہ ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، آج ہم ان کی شادی حضرت ابو طلحہ کے ساتھ جو بھی اس کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی مالک بن نضر بن دمدم بن زید کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے اس سال فطرت اور پاکیزہ کردار کی خاتون تھی۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد اس پاک بی بی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے اندر اسلام کی باتیں کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کم عمر 9 سال کے تھے، ان کو بھی دین کی باتیں سکھاتی، تو ان کے خاوند مالک بن نضر کو یہ باتیں اچھی نہ لگتی، لیکن آپ نے اپنے کار خیر کو جاری رکھا، اپنے بیٹے کی تربیت بھی جاری رکھی۔ خفا ہو کر ان کے خاوند شام کی طرف چلے گئے اور وہیں پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مالی حیثیت سے تو اتنے زیادہ مضبوط نہ تھے، تو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، ان کا نام تھا۔ انہیں پتہ چلا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت ام سلیم نے جو باتیں کی وہ بڑے کمال کی باتیں ہیں، وہ سننے والی اور پلے باندھنے والی باتیں ہیں۔ کاش کہ آج ہم وہ باتیں پلے باندھ لیں تو میرے خیال میں ہمارے خاندانی مسائل 90% نہیں 100% کم ہو جائیں، 100% ختم ہو جائیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ابو طلحہ پیغام لے کر آئے کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا میرا جوڑ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کیا میں کمزور ہوں؟ کیا میرے پاس دولت کی کمی ہے؟ یہ انہوں نے کہا نہیں، دولت کی کمی کی بات نہیں ہے، کمزوری ظاہری جسمانی کمزوری کی بات بھی نہیں ہے، خاندانی طور پر بھی تم اعلیٰ ہو، مان سکتی ہوں، لیکن ایک کمی جو تمہارے اندر ہے، تمہارا میرا جوڑ نہیں بنتا، وہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی ماننے والی ہوں اور اس کی عبادت گزار ہوں، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، اور تیری سوچ، تیری فکر گھٹیا اور ادنا تیری سوچ ہے کہ تیری سوچ فقط اتنا ہے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے ایک لکڑی لی اور درخان کو دی، ایک عام سے درخت کی کٹی ہوئی لکڑی سے تو نے ایک بت بنوایا اور صبح شام اس کی پوجا کرتا ہے، جسے تو نے زمین سے اگنے والے ایک درخت کی لکڑی سے ایک درخان سے ترشوا کر بنوایا، اسی کے آگے تو جھکتے۔ تیری اتنا گھٹیا سوچ، بھلا تیرا میرا جوڑ ہے؟ یہ بات حضرت ابو طلحہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ذہن کو بڑی لگی۔ ایک دفعہ تو سٹ پٹ آ گئے اور پھر وہاں سے اٹھے، حضرت ام سلیم کے گھر سے باہر آ گئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے باہر نکلے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے قدم بوجھل ہو گئے ہوں، اور اسی وقت ہی دل کی ایک کیفیت بدل گئی اور دماغ کے اوپر ایک نور سا چمکا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس انہی قدم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے
کہ سلیم میں اگر تیرا دین قبول کر لوں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تھا کہ یہ ابو طلحہ مالی طور پر کمزور ہیں، لیکن سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کہا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے فَإِنِّي أَتَزَوَّجُكَ وَلَا آخُذُ مِنْكَ صِدَاقًا غَيْرَ، اگر تو اسلام قبول کر لے ماہ طیبہ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بن جائے اور ان کا کلمہ پڑھ لے تو میں تیرے سے شادی کر لوں گی اور تجھ سے کوئی دوسرا حق مہر بھی نہیں لوں گی، اور میں میرا حق مہر بھی یہی تیرا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اب حدیث پاک کے لفظ ہیں، جس وقت آ کر ابو طلحہ نے کہا کہ سلیم مجھے تیرا دین قبول ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو، سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جھوم کر کہا، خوش ہو کر کہا کہ مجھے تیری شادی بھی قبول ہے۔ اب یہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب حضرت ابو طلحہ نے کلمہ پڑھا، دین میں داخل ہوئے، تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارا نکاح کرا دو۔ یہ علماء کی بات ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 9 سال کی عمر کے تھے، کیونکہ اس وقت اسلام بھی نہیں آیا تھا، ابھی اسلام کے یہ احکام بھی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے اس وقت 9 سال کا بچہ بھی نکاح کرا سکتا ہو، تو اس وقت نکاح حضرت ابو طلحہ کے ساتھ اپنی والدہ کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کرایا۔ تو اب یہاں پر لطف کی بات یہ ہے کہ حق مہر اس وقت کیا تھا؟ نبی کا کلمہ۔ اب یہ علماء کے لیے یہ سوال تو یہاں پر ہے کہ کیا آج علماء یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ نہیں جی، کیا یہ فقط ایک نان مسلم، غیر مسلم اگر کلمہ پڑھے تو کیا یہی کلمہ پڑھنا حق مہر ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً علماء کہیں گے کہ نہیں، یہاں پر ایک مالی چیز جو ہے وہ مال متقوم، جس کی قیمت 10 درہم کم از کم ہو، وہ اگر ہو تو حق مہر بن سکے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن وہاں پر ان عاشقوں نے یہ نکاح کیا اور پھر اللہ پاک نے انہیں جتنی برکتیں عطا فرمائی وہ بڑی کمال کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کو سمجھنے اور دین کے اوپر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔